علیکم، آپ کو خوش آمدید پروگرام میں ہوں مسعود رضا۔ اس وقت سچویشن ٹینس ہے۔ اس وقت بارڈر پر انڈین پاکستانی بارڈر پر افواج موجود ہیں۔ دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ لاک کر لیے گئے ہیں۔ انڈیا میں ایک وار ہسٹیریا کی کیفیت ہے۔ اس کا میڈیا دیکھیں تو لگتا ہے کہ ان کو صرف اس بات سے مطلب ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کا قلع قمع کر دیا جائے، نہ کسی طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور نہ صرف یہ کہ بی جے پی بلکہ کانگریس کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہیں انڈیا کے اندر ہی اس گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے پاکستان مخالف، مسلمان مخالف، اس پر کڑی تنقید بھی ہو رہی ہے۔ کل ہمارے وزیر اطلاعات نے ایمرجنسی میں ہمیں بتایا تھا کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں انڈیا کسی وقت حملہ کرے گا۔ انٹیلیجنس بیس اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں اور کل ہی انہیں وارن کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی کیا گیا، کل بھی کیا گیا کہ اگر پاکستان کے خلاف کسی قسم کا آپ نے ایڈونچر کیا تو پھر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آج بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے اور نائب وزیر اعظم اسحاق نے، اور برملا پورا موقف، پورا کیس پاکستان کا جس بہتری سے، جس اچھے انداز سے پیش کیا، کسی کو اب ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت کا مقصد کیا ہے، بھارت چاہتا کیا ہے اور اس کا کردار کیا ہے۔ بہت اچھی طرح سے ایکسپوز کیا گیا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی خود کروا رہا ہے اور اپنے ہاں دہشت گردی کا رونا رو کر پاکستان پر الزام لگاتا ہے۔ کیا کہا میجر جنرل احمد شریف نے؟ اس سے پہلے میں اسحاق ڈار صاحب کو آپ کو سناتا ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب نے وہ موقف بتایا جو حکومت پاکستان پہلے دن سے کہہ رہی ہے، پاکستان کی مسلح افواج پہلے دن سے کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے کچھ کیا، اگر سنتاس معاہدہ آپ نے معطل کیا، پاکستان کے پانی کو روکنے کی کوشش کی تو وہ ایکٹ آف وار ہوگا، اور کوئی ایڈونچر کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ The National Security Committee of Pakistan has made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of the lower riparian will be considered as an act of war. In case of any act of aggression, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of its inherent right to self-defense as enshrined in Article 51 of the UN Charter. اور پاکستان کی مسلح افواج نے بھی واضح طور پہ کہا کہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں، لیکن وہیں پوری طریقے سے بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ آج جس طرح کی پریس کانفرنس تھی، میں نے ماضی میں اتنی ڈیٹیل اور اتنی نفاست سے تیار کی گئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی، اور آج بھارت کا جو چہرہ سامنے آیا، ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کو اس کا سناتا ہوں کہ پاکستان میں بھارت کا کردار کیا ہے۔ The leaders of multiple terrorist groups operating in Balochistan, who having after surrendered, are revealing in detail that how they were funded, they were helped, and how their sponsorship was done by India. In the next slide you can see a terrorist operating and sponsored by India, Aslam Achu, in Indian hospital, and an Indian provided passport of Afghanistan office. In next slide you can see that once the Jafar Express happened, the internationally recognized terrorist organization BLA, his spokesperson, where was he sitting? He was sitting on Indian channels, wearing a mask, coming on multiple Indian channels, and glorification of a terrorist sect, which by the way the state of India has not shown any concern or condemned so far, and they are glorifying it, taking its spokesperson over here. تو پاکستان کا جتنا ذمہ دارانہ رویہ رہا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارت اخلاقی اور سفارتی جنگ تقریباً ہار چکا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی، باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہاں پر بھارت بالکل ناک آؤٹ ہو چکا ہے۔ اور آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، امریکی جریدے نے بھی کچھ اسی طرح سے کہا ہے۔ چند لائنیں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ریاستی حکام نے ہزاروں مسلمانوں کو حراست میں لیا اور ان کے مکانات مسمار کیے۔ یہ انڈیا میں جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمیں بتایا، یہی امریکی جریدے کی رپورٹ آج کہتی ہے۔ بی جے پی حکومت والی کئی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا، جنہیں غیر قانونی بنگلہ دیشی یا روہنگین قرار دے کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گجرات میں پولیس نے 6500 افراد کو مشکوک بنگلہ دیشی شہری قرار دے کر گرفتار کیا، لیکن بعد میں صرف 450 افراد کو غیر قانونی ہونے کی تصدیق ہوئی۔ اسی ریاست میں ایک مسلمان بستی پر بلڈوزر چلا کر 2000 گھر مسمار کر دیے گئے۔
جبکہ وہاں کے رہائشیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بھارتی شہری ہیں اور ان کے پاس تمام دستاویزات موجود ہیں۔ سماجی کارکن ہرش مندر کا کہنا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کو بنگلہ دیشی کہنا بی جے پی کی پرانی حکمت عملی ہے تاکہ انہیں بدنام کیا جا سکے۔ اتر پردیش اور کرناٹک میں مسلمانوں کے قتل کی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں۔ یہ کوئی پاکستانی فوج نہیں کہہ رہی، پاکستانی حکومت نہیں کہہ رہی، بلکہ امریکی جریدہ نیو یارک ٹائمز یہ رپورٹ شائع کر رہا ہے۔ تو بھارت اپنا کیس سفارتی سطح پر، اخلاقی سطح پر تقریباً ہار چکا ہے، اور جب جنگ کا اس کو شوق ہوگا تو پھر دکھا دیں گے کہ پاکستان کس طریقے سے مقابلہ کرتا ہے۔ مہمانوں کا آپ سے میں تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں بہت محترم جناب اعزاز چودھری صاحب، ایکس فارن سیکرٹری ہیں پاکستان کے اور پاکستان کے ایمبیسڈر رہے ہیں آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ اس کے علاوہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ اعزاز چودھری صاحب، آپ فرمائیے، آج کی پریس کانفرنس بہت ہی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس تھی، بہت ہی ذمہ دارانہ پریس کانفرنس تھی، بھرپور واضح جواب بھی انڈیا کو گیا، دنیا کے سامنے اس کا چہرہ بھی بے نقاب ہوا، اور پاکستان نے اپنا کیس بہت اچھی طرح سے آج پریزنٹ کیا ہے۔ آپ کے اس پہ کامنٹس کیا ہیں؟ جی، اب تو واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ہندوستان نے جو ایک بیانیہ بنایا تھا، دنیا میں کوئی اس کو قبول نہیں کر رہا۔ اتنے دن ہو گئے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی تفتیش نہیں، تو دنیا نے کنڈیم تو کیا ہے، ہم نے بھی کیا ہے، لیکن کوئی ان کے اس بلیم میں، اس جو پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں، اس میں کوئی شامل نہیں ہوا، ایک بھی ملک نہیں شامل ہوا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس لحاظ سے میرے خیال میں ان کا بیانیہ پٹ گیا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اتنا ہائپر نیشنلزم انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا کہ مودی صاحب ٹریپ ہو گئے ہیں اپنے ہی پروپیگنڈا میں۔ ایگزیکٹلی۔ اور آپ ان سے یہ ان کے اپنے ملک توقع کرتا ہے کہ آپ اتنا کچھ جو نعرے لگاتے تھے آپ کچھ کر کے دکھائیے، اس لیے پھنس گئے۔ لیکن اس میں بھی انہوں نے اپنی فوج کے جو سربراہان ہیں ان کو دے دیا تاکہ ذمہ داری ان پہ پڑے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے آج جو پیغام دیا پریس کانفرنس میں، میرے نزدیک 2-3 پیغام اس کے عام ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہ ہول آف دی گورنمنٹ ہے، یعنی ساری قوم اور سارا جو حکومت ہے وہ اکٹھے اپنا پاکستان کا مدعا پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پہل نہیں کرے گا، لیکن اگر ہندوستان کرے گا تو جواب دیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے لوگ جو ہیں ان کو مورال تو اونچا کرنا ہی ہے۔ اس پریس کانفرنس نے دنیا کو بھی ایک سگنل گیا ہے کہ پاکستان تیار ہے، زیادتی ہندوستان کر رہا ہے، ہندوستان تو بلکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے جس کے ہمارے پاس ثبوت ہے، ہندوستان نے تو کوئی ثبوت نہیں دیے۔ تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا پیغام کیا ہے۔ کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ جی پریس کانفرنس بہت ہو رہی ہیں، پر مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا ہمیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اپنی عوام کو انفارمڈ رکھنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ اتنا جنگی ماحول ہے تو بتانا پڑتا ہے پاکستان کی اپنی عوام کو۔ ڈس انفارمیشن بھی بڑی چل رہی ہے، کس نے کہا جی بم لاہور میں گرے ہیں، یہ وہ، تو بالکل اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ چیزیں کھل کر اور واضح ہو کر بتا دی ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی قیادت بھی، فارن آفس بھی، آرمڈ فورسز بھی، سب ایک پیج پر۔ ٹھیک ہے سر، جیسا آپ نے بھی کہا کہ مودی خود ہی اپنے بیانیے کا شکار ہو گئے ہیں، اس میں پھنس گئے ہیں، تو اب اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے مودی کے پاس کہ کچھ نہ کچھ وہ مس ایڈونچر کریں، کچھ نہ کچھ تخریب کاری کریں وہ، یا ابھی بھی یہ گنجائش موجود ہے؟ کہ یہ بھی خبریں آئیں کہ امریکن آفیشلز جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں، سعودیز بھی بات کر رہے ہیں، ایران بھی ثالثی چاہتا ہے، اور دیگر ممالک بھی ہیں، تو ابھی بھی کوئی ایسا راستہ ہے ڈپلومیٹکلی یہ معاملہ جنگ تک نہ جائے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں مودی صاحب۔ جی، میری اپنی رائے یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے عوام کو کہا کہ میں نے دیکھے تنہا کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا، میں نے کشمیر کو بزور شمشیر قبضہ کر لیا، اس کی سٹیٹ ہوڈ ختم کر دی۔ حالانکہ پورے کے پورے کشمیری ان کے خلاف ہو گئے ہیں، ایون ہندوستان نواز بھی خلاف ہو گئے، اور پہلگام نے بتا دیا کہ مسئلہ بالکل ختم نہیں ہوا، وہاں پہ موجود ہے۔ اب کشمیریوں کی طرف سے ریزسٹنس ہے، کبھی ٹھیک ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے، لیکن کرتے ہیں ریزسٹنس وہ۔ تو یہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کشمیر کے مسئلے سے انہوں نے یہ انڈیا پاکستان ایشو بنا دیا۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا نہیں خیال کوئی بہت بڑا اٹیک وہ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، میرا میرا نہیں خیال۔ پلوامہ پلس کریں گے، یعنی تھوڑا بہت اوپر کریں گے، اور پاکستان کی طرف سے جواب بھی جائے گا۔
یہ بڑی وار وہاں نہیں افورڈ کر سکتے. دیکھیں انڈیا نے اتنی اپنی اقتصاد کو آگے کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ یہ بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہیں, ایپل اپنی مینوفیکچرنگ شفٹ کر رہی ہے, وہی سب کا سب خطرے میں پڑ جائے گا ایک دم سے. انویسٹمنٹس تو اس کبوتروں کی طرح ہوتی ہے جو ایک شاٹ سے اڑ جاتی ہیں ساری. تو اس وجہ سے ان کو یہ مہنگا پڑے گا, اور میرے خیال میں ان کو سینئر وائسز بتا رہی ہوں گی ود ان انڈیا. اس کے علاوہ آپ نے درست کہا کہ امریکہ ہے, چین ہے, روس ہے, برطانیہ ہے, سعودی عرب ہے, یہ ممالک UAE ہے, یہ میرے خیال میں ہندوستان کو سمجھانے کی پوزیشن میں ہیں. یہ سب وہ ہیں جو ہندوستان کے ساتھ رابطہ بھی رکھتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بھی رکھتے ہیں. تو لگتا تو ہے کہ یہ لوگ ان کو سمجھائیں گے کہ اگر آپ نے آل آؤٹ وار کی تو پھر آپ کی بھی خیر نہیں ہے, اس راستے پہ نہ جائیے. میرا خیال ہے کہ یہ اس فل وار پہ نہیں جائیں گے, یہ کوئی ایک اشک شوئی کریں گے اپنی, کیونکہ اتنا انہوں نے ہائپ بڑھا دی ہے, اس سے زیادہ نہیں جائیں گے. مگر سر اگر یہ کرتے بھی ہیں تو پاکستان کو تو اس وقت غالباً سوٹ بھی کرتا ہے کہ ایسی سچویشن ہو. ہم نہیں چاہتے جنگ کرنا. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں سر کہ ہم ایک عرصہ ہو گیا ان کو سمجھاتے ہوئے کہ آپ بلوچستان میں یہ سب کچھ مت کریں, آپ KP میں مت کریں, آپ ہمارے یہاں دہشت گردی مت کریں, آپ ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش مت کریں. لیکن جہاں ہمارے یہاں اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جہاں معاملات ٹھیک ہوتے ہیں, آپ کبھی کرکٹ ٹیم پر حملہ کر دیتے ہیں, کبھی بلوچستان میں کرتے ہیں, کبھی لاہور میں کرتے ہیں, کبھی کراچی میں کرتے ہیں, کبھی اسلام آباد میں کرتے ہیں. تو سر یہ ختم تو ہونا چاہیے نا. اگر وہ اس حد تک جا رہے ہیں تو پھر اگر پاکستان کو تو اس میں فائدہ ہی ہے کہ پاکستان پھر کھل کے کھیلے. نہیں دیکھیں جنگ تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس واقعے کی وجہ سے یہ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان کی قوم متحد ہو گئی ہے اور ساری دنیا کو نظر آئے. جی زیادہ مسعود رضا یہ خیال ہے کہ اصل جو جنگ ہے وہ بیانیے کی ہے. 9/11 کے بعد سے ہندوستان نے ایک تابڑ توڑ یہ بیانیہ جاری کیا کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے یا کرواتا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ جب ہمارے پاس اتنے ثبوت آ گئے ہیں کہ ہم ایک باقاعدہ مربوط قسم کی مہم چلائیں بیانیے کی. اس کے لیے ہمارے چاہے انگلش TV چینلز ہوں, ہمارے تھنک ٹینکس ریسرچ کریں, ہمارے پاس ڈوزیئرز بنے, ہمارے سفارت خانے جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہو جائیں, اس کے اندر جائیں, پبلک ڈپلومیسی زیادہ کریں, زیادہ تھنک ٹینکس میں جا کے ان کے پارلیمنٹیرینز کو ملے. میرے خیال میں بیانیے کی جنگ میں ہم تھوڑا پیچھے ہیں, جبکہ آن ریکارڈ ہندوستان کہیں زیادہ دہشت گردی کر رہا ہے پاکستان میں. ہماری طرف سے کیا ہونا ہے, ہم نے تو سارے راستے بند کر دیے ہوئے ہیں, ہم نے کسی قسم کا کوئی دہشت گرد پاکستان کی سرزمین سے نہیں جاتا. تو اس لیے یہ بیانیے کی جنگ میں میرے خیال میں ہمیں تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. مگر سر اس پرٹیکولر کیس میں, اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں جو ریٹنگ میٹرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا جو کانٹینٹ ہے اس حوالے سے, وہ چاہے ڈیجیٹل میڈیا کا ہو یا مین اسٹریم میڈیا کا ہو, وہ انڈیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے. کہ اس کی ریٹنگ ہمیں موصول ہوئی ہے تقریباً 75%, اور انڈین کانٹینٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 45 کے قریب ہے جس کو سنا جا رہا ہے, پسند کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر تو پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ بہت اچھی طرح سے سیل ہوا ہے. جی یہ بات آپ کی صحیح ہے. میں ویسٹ میں بیانیے کی بات کر رہا تھا کہ اس میں بتانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں تو ہمیں اب بڑی اچھی طرح سے علم ہے, لیکن باہر بھی تو بتانا ہے نا جی, کیونکہ جو مغربی دنیا ہے اس میں ہندوستان کی رسائی زیادہ ہے نسبتاً. ٹھیک. تو ہمارے پاس مواد جمع کرنا چاہیے, ریسرچ کر کے یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹ کرنی چاہیے. ہمارے تھنک ٹینکس کو اس کام پہ لگا دیں, وہ گورنمنٹ کے نیریٹو کو ویلیڈیٹ نہ کرتے رہے ہر وقت, بلکہ وہ ریسرچ کر کے ان کا دست و بازو بنے اور جا کے یہ پیغام ہم باہر کی دنیا کو پہنچائیں تاکہ جو بھی چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ ان کو بھی پتہ چلے. بالکل سر, میرے ساتھ ہی رہیے گا. ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب بھی ہیں. سر ویلکم, آپ کو شو میں کرتا ہوں. سر کا آپ توقع کر رہے ہیں, جیسا کہ انڈیا کی طرف سے کہا جا رہا ہے, کل ہمارے وزیر اطلاعات نے بھی کہا کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں ہمارے پاس اطلاعات موجود ہیں کہ انڈیا کچھ نہ کچھ کرے گا. تو یہ جیسا پہلے ہوا اسی طرح کا کوئی اٹیک ہو سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کچھ الگ ہونے جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیے کسی بھی اس طرح کے آپریشنز میں انٹینشنز بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے. میں اعزاز چودھری صاحب کو سن رہا تھا, از این اولڈ فرینڈ,
اور میں بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے انٹینشنز جو ہیں بیہائنڈ دا سین جو ویزیبل نہیں ہوتی دنیا کو وہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک تو آپریشنز کا چکر ہے اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کیونکہ میں پچھلے 6 سال سے اپنے ایک یوٹیوب چینل پہ ڈاکومنٹریز بناتا ہوں پاکستان ایئر فورس کی, اور مجھے یہ آنر ہے کہ جو پریزنٹ ایئر فورس چیف ہیں میں تقریباً 40 سال سے ان کو جانتا ہوں اور میری ملاقات بھی رہتی ہے, اور مجھے اسپیشل پرمیشن دی گئی تھی ابھی آپریشنل ایئر بیس جہاں پہ موسٹ ماڈرن جہاز J-10C اور بلاک 3 JF-17 موجود ہیں, ان کے پائلٹ سے پورا دن میں نے ان کے ساتھ اسپینڈ کیا تھا, ان کے انٹرویوز کیے تھے. تو پاکستان ایئر فورس پہلے ہی تیار تھی. جہاں تک یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے یا کتنی انٹینسٹی کا کریں گے, میں اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے سوچوں تو ان کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا کہ وہ شاٹ کریں گے یا کچھ میزائل چلائیں گے یا ویپن کریں گے یا گراؤنڈ پہ وہ ٹارگٹ ماریں گے اور اس کے بعد وہ گھر جا کے چین کی نیند سوئیں گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ پاکستان ہے, یہ بھی ایک نیوکلیر پاور ہے. ہماری ڈیٹرنس نہ صرف کائنیٹک ہے, ادروائز بھی جو انٹینجبل فیکٹر ہے اس میں بھی بہت زیادہ ہے. تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ باؤنس بیک جب پاکستان کرے گا, اگر انہوں نے انیشیٹو لیا بھی, جب ہم ریٹیلیٹ کریں گے یا ایک کاؤنٹر اٹیک کریں گے, اس کو ایبزارب کرنے کی ہندوستان کی گورنمنٹ میں, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں اور ان کی ملٹری میں یہ اسٹیمنا ہے کہ وہ لے سکیں. اور یہ میں آپ کو ایشور کروا سکتا ہوں تھرو مائی نالج, میں یقین سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ہوگا. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم انٹینسٹی میئر کرتے رہیں گے اور کیلکولیٹ کرتے رہیں گے. میں نے بھی 35 سال ایئر فورس میں تقریباً 3000 گھنٹے فلائنگ کی ہے. آئی کین ٹیل یو ود ایشورنس کہ ہمارے بھی اس لیڈر آف ایسکلیشن کے حساب سے ٹارگیٹنگ تیار ہوتی ہے, اور پیس ٹائم میں ہوتی ہے. وہ آج نہیں بن رہی ہوتی, وہ پہلے سے تیار ہوتی ہے کہ اگر دشمن نے اس انٹینسٹی کی فائٹ کی اور اس لیول تک ایسکلیٹ کیا تو ہم جائیں گے, یہاں ہم بھی میچنگ کریں گے, اور اگر یہ اس سے اوپر گئی تو ہم اس سے اوپر جائیں گے. تو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ان کے اوپر, اور یہ میری وارننگ بھی ہوگی, میری ریکویسٹ بھی ہوگی بارڈر پار دوستوں سے, بیکاز پوری ہندوستانی قوم جنگ میں جانا نہیں چاہتی, یہ فور شور ہے. یہ چند پولیٹیکل لیڈر ہیں, ملٹری مائٹ شو کرنا ہے, پولیٹیکل گین کے لیے کرنا ہے, اس کے ٹیمپریری ایڈوانٹیج کے لیے کرنا, اگر یہ ان کو مقصود ہے تو ہٹ بیک بھی ان کو لینے کے لیے مینٹلی تیار ہونا چاہیے. اور وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے, اگر آپ کا کوئی اوفینس دیکھیں گے تو پھر جب پاکستان اوفینس کرے گا یا کاؤنٹر اٹیک کرے گا یا اسکلیٹ لیڈر کرے گا تو ان کے لیے ان کو بھی تیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو کیسے پھر فیس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک سر, میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا تو میں آپ سے بالکل یہ جانوں گا کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اور پاکستان کی جو ایئر فورس ہے خاص طور پر, یا پاکستان کی نیوی ہے, ہم ایک انڈیا کے مقابلے میں ایک چھوٹی آرمی کہلاتے ہیں لیکن ہم بہت پاورفل ہیں. تو ہم کہاں تک جا سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, جو منیمم ڈیٹرنس پالیسی ہے ہماری وہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ میں ٹیکنیکل چیزیں کچھ آپ سے جاننا چاہوں گا. لیکن اعزاز چودھری صاحب, سر اگر فرض کریں, کیونکہ یہ تو اب بہت ہی آبویس سی چیز ہے کہ انڈیا نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, آپ کو بھی میں نے سنا, آپ کا بھی یہی رائے رہی ہے کہ اب وہ وہاں جا چکے ہیں مودی صاحب کے اپنے بیانیے کے خود شکار ہو گئے, پھنس گئے, قیدی بن گئے اس کے. تو اگر وہ کچھ کرتے ہیں اور ہم بھی کچھ کرتے ہیں اور یہ معاملہ پچھلے معاملے کے بجائے تھوڑا سا زیادہ بڑھتا ہے, تو خطے کی صورتحال کیا ہوگی اور خطے کے ممالک کا اس پر کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں اس کو, جیو پولیٹکس کو؟ یہ بڑا بدقسمت خطہ ہے جس میں جو سب سے بڑا ملک ہے وہی اس کے اندر سب سے زیادہ عدم استحکام کا باعث بنتا ہے. یہ صرف پاکستان کی رائے نہیں ہے, آپ بنگلہ دیش کے لوگوں سے پوچھ لیں, آپ شری لنکا سے, آپ نیپال سے پوچھ لیجیے, تو آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ ہندوستان جو ہے وہ خود اس قسم کے سرکمسٹانسز پیدا کرتے ہیں. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ اگر وہ اپنا ریجنل یا بڑا پروفائل بنانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ خطے کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا. وہ تو سارک جو تھی جس میں ان کی ظاہری بات ہے بڑا ملک ہونے کی وجہ سے ان کی بڑی اہمیت تھی, اس نے اس کو بھی سمجھا کہ یہ ہاسٹائل ہے, یہ سارے گینگ اپ کر دیں گے دوسرے ملک میرے خلاف. تو یہ ان کا ایک عجیب احساس عدم تحفظ ہے, انسیکیورٹی ہے ان کا, کہ وہ اس طرح کا یہ دھونس لگا کے اور یہ جو اس طرح کا پوسچر بنا کے وہ یہ شاید اپنی اس عدم تحفظ کو دور کرنا چاہتے ہیں. ورنہ پاکستان تو جنگ نہیں کرنا چاہتا. پاکستان نے تو بڑا واضح کر دیا ہوا ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں, ہمارا کئی کام ہے, ملک کی ترقی بھی ہے اور ساتھ ہندوستان کے اپنا جو کردہ ٹیررزم اس سے بھی نبٹنا ہے, ہم کیوں جا کے یہ کام کریں گے. تو یہ چیز اس وقت ہندوستان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے پورا خطہ جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے اور دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے. یعنی یہ واحد دنیا کا خطہ ہے جو لیسٹ انٹیگریٹڈ ہے, اس کی وجہ ہندوستان ہے.
پاکستان تو اس کی وجہ نہیں ہے. تو یہ ان کی اپنی اقتصاد جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے, ان کی ایئر لائن تو متاثر ہے. جی ڈیفینیٹلی ہوگی سر, ظاہر سی بات ہے, جنگ میں تو اس طرح ہوتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایران ہمارے پڑوس میں ہے, عرب ممالک ہیں, چائنا ہے, تو آپ یا آپ اس طرف آ جائیں, تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کے بعد ری ایکشن ہوگا دنیا کا, اور دنیا کس طرف کھڑی ہوگی, نیوٹرل رہے گی, کیا ہوگا؟ جی میرا خیال میں, کیونکہ عموماً پرائی جنگ میں لوگ آتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ میں یہ تو نہیں توقع, لیکن اس وقت کم از کم ہندوستان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھے گا, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے نی جرک ری ایکشن سے پاکستان پہ الزام لگایا ہے, کوئی ثبوت نہیں. یہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا, جے ڈی وینس تو ہندوستان کے اندر تھے نا اس وقت, صحیح, تو ان کو انہوں نے فوراً پوچھا ہوگا اپنی سی آئی اے سے اور اپنی دیگر جو بھی ادارے ہیں, تو انہوں نے کنڈیم کرنے کے علاوہ کوئی سٹانس نہیں لیا. آپ نے دیکھا بالکل. تو حالانکہ ہندوستان نواز ان کی وہ ہے, بیوی بیگم بھی ہیں, لیکن اس لیے نہیں لیا کیونکہ قومیں یہ دیکھتی ہیں کہ بھئی یہ ہندوستان صحیح کہہ رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا. کم از کم اس وقت ان کو بالکل ہندوستان کے بیانیے میں سچ نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے یہ سارے ملک جو آپ نے نام لیے, ان کی ہمدردیاں تو شاید پاکستان کے ساتھ ہی ہوں, لیکن عملی طور پر کوئی بھی اس جنگ میں نہیں کودے گا. ٹھیک, کمانڈر صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں, پھر آپ سے ذرا پوچھیں گے کہ یہ منیمم ڈیفرنس کی پالیسی ہے کیا اور یہ کتنی. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بہت زبردست ڈسکشن بریک سے پہلے بھی ہوتی رہی. ہمارے ساتھ اعزاز چودھری صاحب موجود ہیں جو کہ بہت بڑا نام ہے پاکستان فورن سروس کا, اور فورن سیکرٹری آف پاکستان رہے, یو ایس میں پاکستان کی سفیر رہے, اور ایئر کمانڈو ریٹائرڈ چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. 30 سال تک آپ نے پاکستان ایئر فورس کو سرو کیا ہے, بہت 35 سال تک سرو کیا ہے, بہت زبردست تجربہ ہے آپ کا. ایئر کمانڈو صاحب فرمائیے گا کہ میں انڈینس کو جب سنتا ہوں, ان کے ٹی وی چینلز کو, ان کے ولاگرز وغیرہ کو, تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہم سے کیا لڑے گا, پاکستان چھوٹا سا ملک, پاکستان کی معیشت چھوٹی, پاکستان کی فوج چھوٹی. تو یہ جو ہماری منیمم ڈیفرنس کی پالیسی ہے یہ کیا ہے, اور ہم جنگ کے معاملے میں ان سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ دیکھیے, نیومیریکلی ہم کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے, اور نہ ہم کرنا چاہیں گے کبھی, بیکاز آف مینی ریزنس. اور جب سے پچھلے 78 سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے نمبر کبھی نہیں میچ کیا, اور ہم کر نہیں سکتے. اور اسی وجہ سے ہماری افواج کا, اور پرٹیکولرلی پاکستان ایئر فورس کی میں بات کر سکتا ہوں, کہ ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم نے آؤٹ نمبرڈ لڑنا ہے. جب بھی لڑنا ہے, جو ہماری وار گیمز ہوتی ہیں, جو ہماری ایکسرسائزز ہوتی ہیں, ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے آؤٹ نمبرڈ لڑنا ہے. اسی لیے کوالٹی آف ٹریننگ ہمارا شعار رہی ہے, آپ کو سب کو معلوم ہے, دنیا بھی جانتی ہے, وہ ہمارا ایڈوانٹیج رہا ہے, اور ہمارے پہ اوبلیگیشن ہے, چوائس نہیں ہے. جہاں تک ڈیٹرنس کریٹ کرنے کا چوائس میں بتا رہا ہوں, یہ وہ دن چلے گئے جب پاک فضائیہ صرف دفاعی انداز میں لڑتی تھی یا ڈیفینسو لڑتی تھی, یا فورس ایک ایسی تھی جس نے صرف دفاع کرنا مقصد تھا. اب ہم ایریل ڈینائل سے اسٹریٹجک ڈیٹرنس تک آئے, اور اسٹریٹجک ڈیٹرنس سے ہم آ چکے ہیں پرسائز اوفینسو اسٹرائک کرنے کی کیپیبلٹی تک آ چکے ہیں. تو اب یہ زمانہ نہیں رہا. میں پریویو ہوں, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ 6 سال سے میں, کیونکہ ڈاکومنٹریز بناتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں اور ریسرچ کرتا ہوں, اور کنیکٹڈ بھی ہوں پاک فضائیہ کے جو ایکٹیو اس وقت اسکواڈرنز ہیں, مختلف فائٹر پائلٹس ہیں, انجینئرس ہیں, ڈیفینس کنٹرولرز ہیں. میں پچھلے دنوں وزٹ کیا تو آئی واز پلیزنٹلی سرپرائز. میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ جو ہماری کیپیبلٹی ہے. موجودہ جو قیادت ہے پاکستان ایئر فورس کی, ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سیدھو جو ہیں, میں جیسے عرض کیا کہ پچھلے 4 سالوں میں بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. آپ پیچھے چلے جائیں 2019 کو, جب نریندر مودی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ ابھینندن والا واقعہ نہ ہوتا. انہوں نے رافیل آرڈر کیے اور 36 آرڈر کیے, اور یہ سمجھ کے کیے کہ اس کے اوپر جو میزائل لگے ہوئے ہیں ان کی تقریباً 150 کلومیٹر رینج ہے, جو کہتے ہیں بیونڈ ویژول رینج, ایک دوسرے جہاز کو ٹارگٹ یا ہٹ کر سکتا ہے. تو خطے نے سمجھا, اور جو ملٹری اسٹوڈنٹس ہیں میرے جیسے, انہوں نے سمجھا کہ انڈیا کو ایڈوانٹیج ہو گیا. لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے پریزنٹ لیڈرشپ کو کہ انہوں نے بھی فورس کیا کہ ہم کیونکہ پہلے ہی آؤٹ نمبرڈ ہیں نیومیریکلی, تو اگر یہ کوالٹی بھی وہ آگے نکل گئے, تو ہم نے J-10C جو جہاز اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ 4.5 جنریشن تھا, وہ نہ صرف آرڈر کیا بلکہ 2022 مارچ میں تقریباً چند مہینوں میں وہ ایئر کرافٹ نہ صرف انڈکٹ کیا بلکہ آپریشنلائز ڈے اینڈ نائٹ کیا.
مجھے اتفاق ہوا ان پائلٹس کو ملنے کا کچھ ہفتے پہلے ایک آپریشنل بیس پر. ان کی جو انرجی ہے, جو ان کی ول پاور ہے, جو پلیزنٹ چیز میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس جہاز میں جو بیونڈ ویژول رینج میزائل جس کی وجہ سے رافیل مینلی خریدا گیا تھا, 150 کلومیٹر کے مقابلے میں اس جہاز کی 200 کلومیٹر پلس رینج ہے ہمارے بیونڈ ویژول رینج میزائل کی. تو آپ نے وہ اسٹریٹجی تو آؤٹ کر دی. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے جو 36 جہاز لیے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس J-10C بھی ہیں اور ہمارے پاس JF-17 تھنڈر بلاک 3 بھی ہیں جن کو ماڈیفائی اور اپ گریڈ کر دیا گیا ہے فار کیرنگ PL-15 جو میزائل ہے سرفیس جو اے ٹو ایئر بیونڈ ویژول رینج 200 کلومیٹر تک. تو اس کے بعد ہمارا بہت بڑا فلیٹ ہے جو بیونڈ ویژول رینج میزائل, ان کی رینج انڈیا سے بہتر ہے. اور یہ نہ بھولیں کہ 43 ایئرس 43 سال ہمیں ہو گئے ہیں F-16 کو آپریٹ کرتے ہوئے. ہمارا نہ وہ صرف فلیٹ ایک لیجنڈ ہے ہمارے لیے, بلکہ وہ پائلٹس بھی ایک ایکسپیرینس اور سیزن پائلٹس ہیں, اور تقریباً 60 سال سے مراجز ہماری سروس میں ہیں جن پہ میں بھی فلائی کرتا رہا ہوں. تو آئی کین ٹیل یو ود ایشورنس کہ ایک طرف کمبینیشن ہماری ونٹیج اور ایکسپیرینس کی ہے اور ایک طرف ماڈرنائزیشن کی ہے. تو اگر پیونیٹیو رسپانس دینا پڑا تو یہ نمبر نہیں کاؤنٹ ہوتے کہ کتنے جہاز کس کے پاس ہیں اور کس نے, جب یہ ایک دم بریک آؤٹ ہوتا ہے وار کا جو بیریئر ہے تو دین ایوری بڈی از اوپن ٹو دا چوائسیز. اور پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان افواج پاکستان کا میں ایشورنس سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹارگیٹ آف ایسکیلیٹ کرنے کی جو پاسبلٹی ہے وہ رسپانسو ہوگی, میئرڈ ہوگی, لیکن ہوگی ضرور ہوگی. ٹھیک. اچھا, جہاں تک ڈیٹرنس کا آپ نے سوال کیا ہے تو ڈیٹرنس جی میں واپس آتا ہوں سر, اور یہ بھی جانوں گا کہ ہماری جو میزائل رینج ہے وہ انڈیا میں کہاں تک کور کرتی ہے, کیونکہ یہ سوالات ہیں جو ایک عام آدمی پوچھ رہا ہے. اعجاز چودھری صاحب, بتایا گیا کہ چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے, اس میں ترکی ہمارے ساتھ کھڑا ہے, اور یہاں یہ بھی میں نے سنا کہ اس میں ملائیشیا بھی جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دے گا. تو یہ کس طرح کا ساتھ ہو سکتا ہے اگر فرض کریں کہ وار بڑھتی ہے, فل اسکیل وار ہوتی ہے تو؟ دیکھیں, جو ملک تو دور ہیں وہ ہمدردی کر سکتے ہیں. ترکی چونکہ بڑا پرانا ڈیفنس ایکوپمنٹ سپلائر رہا ہے پاکستان کا, وہ ادھر مدد کر سکتا ہے. لیکن چین کے پاس میرے خیال میں سب سے زیادہ وہ پاور ہے کہ وہ خالی اپنی ٹروپس کی موبلائزیشن ہی اگر کر لیتا ہے, یعنی کوئی یہ نہیں کہ چین نے بھی کوئی جنگ کرنی ہے, لیکن اس قسم کے جو سگنلز بھی ہندوستان کو ایک بہت بڑا پیغام کے طور پر جا سکتے ہیں. چین پاکستان کا بڑا گہرا دوست ہے, آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے. پاکستان نے ہمیشہ چین کی اس لیے بھی عزت کی ہے کہ اس نے نہ صرف پاکستان کے داخلی معاملات میں کبھی انٹرفیئر نہیں کیا, ہماری پوزیشنز کی رسپیکٹ کی ہے, انٹرنیشنل فورم سے ساتھ دیا. تو اگر ہندوستان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کلیش آتا ہے تو چائنا یقیناً آپ کے ساتھ ہو. لیکن جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جنگیں قوموں نے خود لڑنی ہوتی, اور مجھے ابھی خالد چشتی صاحب کی باتیں سن کے بڑا اچھا لگا, کیونکہ ہم نے اگر تیاری کی ہے جو کرنی چاہیے تھی, یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ پلوامہ کے بعد ہم نے اگر ان کا جہاز گرا دیا, بلکہ 2 جہاز گرا دیے, تو اب ہم کمپلیسنٹ ہو کے بیٹھ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اچھی بات انہوں نے مجھے بتائی ہے کہ انہوں نے اپ گریڈیشن کی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جنگ ہم نے ہی لڑنی ہے الٹیمیٹلی, اور صرف فوج نے نہیں لڑنی, اور صرف ایئر فورس نے نہیں لڑنی, یہ پوری قوم نے لڑنی ہے, کیونکہ یہ چیلنج پوری قوم کو آیا ہوا ہے. اور اس لیے ہمیں تیاری رکھنی ہے. دیکھیں اب کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی عددی تعداد زیادہ ہے, اس کے باوجود ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں اچھا آئیے اٹیک کر کے دیکھ. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ دنیا میں نیوکلیئر پاورز یہ وتیرہ نہیں رکھتی تھی, ایسا نہیں ہوتا. جب سے نیوکلیئرائزیشن ہوئی ہے ہمیں اس راستے پہ نہیں جانا. ہندوستان کو کئی بار یہ بتا چکے ہیں کہ بھائی یہ دنیا, آپ امریکہ اور سوویت یونین کو دیکھ لیں, نیوکلیئر پاورز تھی لیکن کبھی اس قسم کا کام نہیں ہوتا تھا جو ہندوستان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور کیا حاصل کرے گا اس سے؟ یعنی دیکھیں, اگر وہ فرض کیا ایک وار کرتا ہے, ہم جواب کرتے ہیں, اس میں ایک رسک ہے ایسکیلیشن کا. اگر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور دونوں نیوکلیئر لیول پہ چلی جاتی ہے تو بھسم ہو جائیں گے دونوں ملک, تو کیا ملے گا؟ تو اس وجہ سے ان کو یہ چیز ابھی سوچنے کی ضرورت ہے اس وقت. لیکن وہ اتنا گرم دماغ ہوا اس وقت ان کا, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. پر یہ جو انہوں نے اپنے چیفز کو دی ہے نا اتھارٹی, اس سے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ چیفز تو فل وار کی اتھارٹی تو نہیں رکھ سکتے. بالکل لگتا ہے یہ ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ ہوگا, لیکن رسک تو بہرحال اس میں بھی ہے.
एंड आई होप कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो क्लियर किस्म की सिग्नलिंग करेंगे, जिन मुल्कों का आपने नाम लिया और उसके अलावा दूसरे ममालिक भी हैं, इंडिया को क्लियर सिग्नलिंग करें कि जनाब ये आपके अपने हक में भी नहीं है जो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, तो ये नादानी ना कीजिए एंड बैक ऑफ, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है, ना आपने सबूत दिए। और सर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं चाहूँगा कि जब चिश्ती साहब के पास से वापस आऊँ तो आप हमें ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि रशिया और अमेरिका इनमें कोल्ड वॉर रही, लेकिन ये जंग करने का फैसला नहीं कर सके सिर्फ इसलिए कि दोनों न्यूक्लियर पावर थे। तो पाकिस्तान और इंडिया में इस हवाले से क्या मुताबिकत है? मगर चिश्ती साहब, एक बड़ा आम सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान की मिसाइल रेंज, क्या इंडिया पूरा का पूरा पाकिस्तान की मिसाइल रेंज में आता है? इसका जवाब देने से पहले मैं छोटी सी बात एजाज चौधरी साहब के बात में ऐड करना चाहूँगा, जो इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अपनी सर्विसेज चीफ्स को ये इजाज़त दे दी है या लिबर्टी दे दी है कि वो डिसीजन ले। वो ख़ुद कितने बेबस हैं, मैं आपको सिर्फ 2 महीने पुरानी जो इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं AP सिंह साहब, उनकी एक ओपन सेमिनार में एक स्पीच का सिर्फ एक जुमला बता देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी लिबर्टी ऑफ एक्शन किस हद तक है। उन्होंने बेबसी का इजहार करते हुए ये कहा कि मैं ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत में हूँ, मुझे ज़्यादा प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म हम समझते हैं फाइटर जहाज़ और दूसरी चीज़ों को हम कहते हैं। मुझे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है क्योंकि मैं रेलेवेंट रह सकूँ और मैं दुश्मनों पर डेटरेंस मेंटेन रख सकूँ। और फिर उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने जो 40 तेजास जहाज़ का ऑर्डर किया था 2016 में, 9 साल पहले, वो हमें आज तक नहीं मिले। तो उनकी तो ये लिबर्टी ऑफ एक्शन है। तो ये जाए कि उनकी ये नहीं चल रही कि उनको तेजास 9 साल, वो पब्लिकली ओपन एक फोरम पे कह रहे हैं कि मुझे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो ये लिबर्टी ऑफ एक्शन से मैं एक तो वो माइंडसेट, क्योंकि मेरे जहन में कमांडर का माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है जंग लड़ने के लिए। मैं अपनी साइड के एयर चीफ को जानता हूं, तो उनका मैं सिर्फ इंटरनेट या उनकी तकरीरों से गैस कर सकता हूं कि उनका क्या माइंडसेट है। ये बात आई थॉट कि मैं ऐड कर दूं आपके नाजरीन के बेनिफिट के लिए कि ये माइंडसेट है। दूसरी तरफ जिनको लिबर्टी ऑफ एक्शन कर्टेल और या दिया गया, उनकी कितनी कर्टेल्ड है। सर हमारे आर्मी चीफ तो टैंक पे खड़े होकर कह रहे हैं आओ, उन्होंने तो ऐसा मैसेज दिया है फॉरवर्ड पोस्ट पे जाकर। जी सर, हमारी रेंज है, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपने भी ब्रेक से पहले अर्ज किया था कि हमारी रेंज वहां तक है जहां तक उन्होंने हमें कहना है, क्योंकि वो हमने उसी हिसाब से रीएडजस्टमेंट करनी है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हम पूरे इंडिया में किसी भी जगह पर अटैक कर सकते हैं अगर करना चाहें, ये कैपेबिलिटी है हमारे पास? जी बिल्कुल, हमारे जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, जी बिल्कुल हमारे काबिल हैं कि इंडिया नहीं, उससे बियॉन्ड भी हमारी रेंज है, जो जरूरत पड़ने पर वो करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं उसी जुमले में ऐड करना चाहूँगा कि हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल नेशन है और ऑब्वियसली ये ऑफेंसिव के लिए नहीं है, ये रिटेलिएटरी ज़रूर होंगे, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज अगर आपने पूछा है तो डेफिनेटली यस। ठीक है सर। एजाज चौधरी साहब, कोल्ड वॉर का जिक्र आपने भी किया और ये सवाल मेरे जहन में भी था। 2 न्यूक्लियर पावर, बड़ी न्यूक्लियर पावर, वो एक दूसरे के साथ इसलिए नहीं कर पाए कि उनके पास न्यूक्लियर पावर थी। तो पाकिस्तान और इंडिया में इस हवाले से क्या मुताबिकत है, और क्या पाकिस्तान और इंडिया ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमारे यहाँ भी अगर जंग नहीं होगी तो एक कोल्ड वॉर रहेगी? जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र हमेशा हिंदुस्तान को ये रहा कि हमें ना सिर्फ जंग नहीं करना, बल्कि जो तनाज़ात हैं जिनकी वजह से जंग होती है या हो सकती है, आप उनको भी दूर कीजिए। शुरू दिन से, जब से पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया है, कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान ने एक नाजायज कब्जा किया हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि इस मसले को हल करें। अगर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी प्लेबिसिट करके करते हो या बायलैटरली करो, बायलैटरली भी हम तैयार हैं। आपको याद है कि 4 पॉइंट फार्मूला तक पहुंच गए थे। तो लेकिन हिंदुस्तान आगे नहीं आ रहा, और अब की बार तो मोदी सरकार जो है उसने कुछ और ही तारीख बनाने की कोशिश की कि जी हम देखें, इनकी शनाख्त ही मिटा देंगे कश्मीरियों की, हम इनकी स्टेटहुड खत्म करके हम उसके अंदर और लोगों को ला के बसा के तो इनकी डेमोग्राफी चेंज कर देंगे। गोया ये हर लिहाज से वो कश्मीर का मसला हल इस तरीके से कर रहे थे। जाहिर बात है पूरे के पूरे कश्मीरी, यानी आप ये देखें कि जो महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, जिन्होंने बीजेपी के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी पिछली बार,
ان کی اسٹیٹمنٹ ہے جب اسٹیٹ ہوڈ لے لی گئی تو انہوں نے کہا کہ شاید ہمارے بڑوں نے غلطی کی جی ہندوستان کے ساتھ شامل ہو کر. ٹھیک. اور ایون شیخ عبداللہ کو بھی ٹورڈز دی اینڈ آف ہز لائف یہ خیال آ گیا تھا کہ یہ ہم نے غلطی کر لی. تو اب تو سارے کے سارے کشمیری جو ہیں وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ ہماری تو شناخت ہی ختم کر رہے ہیں یہ لوگ. تو اس لیے ہندوستان جب تک یہ مسئلہ حل نہیں کرتا ہے اس وقت تک جنگ کا خطرہ رہتا ہے, اور اگر جنگ کا خطرہ رہتا ہے تو وہ اوپر ایسکیلیٹ بھی ہو سکتی ہے. ہندوستان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھئی اس مسئلے کو حل کر دے تو بہت ساری راہیں کھلیں گی جس میں دونوں ملک آپس میں مل سکتے ہیں, تعاون کر سکتے ہیں. یہ بات ہمارے لیے ان کو سمجھانا اتنا مشکل ہوا ہے. اور اب وہ چونکہ جب سے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا قد کاٹ بڑھ گیا ہے ان دی سینس کہ ان کی اقتصاد بہتر ہو گئی ہے اور امریکہ کا وہ کے ساتھی بن گئے ہیں تاکہ چین کے خلاف ایک محاذ بنایا جائے, اس وقت سے انہوں نے جوش میں آ کے دو کام شروع کیے. ایک تو اپنے ملک کے اندر ایک ہندو ریاست بنانے کا خواب جو RSS کا بڑا پرانا خواب تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسری ایک اس پورے خطے میں ایک اجارہ دار بن کے ایک ہیجمون بن کے وہ رہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی پاکستان کو قبول نہیں ہے. اب تو بنگلہ دیش کو بھی نہیں ہے, اب دوسرے ملکوں کو بھی قبول نہیں ہے, لیکن پاکستان کو تو بالکل نہیں ہے. اس لیے یہ دونوں ملکوں کے درمیان تلخی تو ان وجوہات کی وجہ سے رہے گی, ایک ہندوستان کے رویے کی وجہ سے اور ایک کشمیر کے تنازع کی وجہ سے. یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہوں گی تب ہی ہندوستان اور پاکستان بلکہ پورے خطے میں تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. اس وقت تک یہ خطرہ ہمیں رہے گا. جنگ پاکستان نہیں چاہتا, لیکن اگر پاکستان پہ جنگ مسلط کی جائے تو میرے خیال میں اب واضح ہو چکا ہے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے اس معاملے میں اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی. سر آپ نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, اتنا جامع اور اتنا بہترین طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کوئی بھی اس کو سمجھ لے. کاش مودی بھی آپ کی بات سن لے, اس کی بھی سمجھ میں آ جائے. چشتی صاحب یہ آپ فرمائیے گا کہ ایک ایسی قوم کہ جہاں پر جنگ کے حوالے سے اور اس موقف کے حوالے سے آئے ہیں, اپوزیشن نہیں چاہتی, خود BJP کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, میڈیا یکسو نہیں ہے, فوج کا یہ عالم ہے کہ وہ پیٹرولنگ کرتے ہوئے دو پارٹیاں آپس میں لڑ پڑی اور 5 سکھ فوجیوں کو مار دیا گیا. تو اتنے بوکھلائے ہوئے لوگ, تو ایک طرف ایسی قوم ہے, ایک طرف وہ قوم ہے جو کہہ رہی ہے آؤ اگر کچھ کرنا ہے تو آ جاؤ, ہم تیار بیٹھیں. سر تو جنگیں تو قوم نہیں لڑتی ہیں نا, تو ایسی صورت میں پڑھنا کس کا بھاری ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں پلڑا اس کا بھاری ہوتا ہے. دیکھیں جو افواج ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی یا ملٹری ہوتی ہے, ہم ایک ویپن ہوتے ہیں جو ایک جسم نے ہولڈ کیا ہوتا ہے. جو جسم ہوتا ہے وہ قوم ہوتی ہے, اور جو ویپن ہوتا ہے وہ آرمی, نیوی اور ایئر فورس اور دوسری سروسز اور ملٹری اسٹرینتھ ہوتی ہے جو ایکسٹینڈ کرتی ہے. جتنا جسم سٹرونگ ہوگا یا ویپن کو سپورٹ کر رہا ہوگا اتنی ہی زیادہ فورسز بھی لڑ سکے گی بہتر, اور اتنی ہی قوم پروٹیکٹڈ ہوگی. پہلی بات یہ تو قوم وہ لڑ سکتی ہے جس کے پیچھے اس کے لوگ اگریسولی زیادہ ہوتے ہیں. دوسری ایک اور چیز جو ابھی آپ نے کہا کہ ان کے اندر نا اتفاقی ہے, مسٹرسٹ ہے, اور ان کی اپنے ہی لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں. ایک اور چیز ایڈ کریں, آلدو میں اجازت چاہوں گا, اعزاز چودھری صاحب کا یہ ڈومین ہے لیکن میں بھی تھوڑا سا ملٹری اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ایڈ دا فیکٹر آف فوگ آف وار. فوگ آف وار یہ ہوتی ہے کہ جو دھندلاہٹ ہوتی ہے جنگ کے دوران, جس کا مطلب ہے کہ ایلیمنٹ آف مسٹرسٹ ہوتا ہے, لیک آف انفارمیشن ہوتی ہے, لیک آف کلیئرٹی ہوتی ہے, لیک آف ڈیسیژن میکنگ ہوتا ہے, اور انٹینشن ڈاؤٹ کی جاتی ہیں. اور بعض دفعہ, اور خاص طور پہ ایسے دو ملک جو بارڈرنگ ہوں جن پہ نیوکلیئر یا کنونشنل ویپنز کی فائرنگ کی ارلی وارننگ نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارا کوئی ہزاروں میل دور نہیں ہے جو کولڈ وار کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. فوری طور پہ بریک لینا ہوگا, بریک لینا ہوگا. بریک کے بعد ذرا اس گفتگو کو بڑھاتے ہیں. ایک بریک. ویلکم بیک. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. اعزاز چودھری صاحب پاکستان کی فورن سروس کا ایک بہت بڑا نام, ان کی آپ نے گفتگو سنی. فورن سیکٹری آپ رہے ہیں, آپ پاکستان کے امریکہ میں ایمبیسڈر رہے, اسی طرح ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب 35 سال آپ نے ایئر فورس کو سرو کیا اور اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہے تھے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. اور ہم ان سے اب مخاطب ہیں جو انڈیا میں وار ہسٹیریا کا شکار ہیں کہ تم اپنے بال نوچو, اپنا سر دیواروں سے ٹکراؤ اور پلوامہ سے سبق سیکھو. ہمارا میسج کلیئر اور لاؤڈ ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, ورنہ ہم اس دفعہ بہت اچھی والی چائے تمہیں پلائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.